کیا آپ اس وقت کو بھول گئے جب یہودیوں کے کتے بھی فرعون کے اندر دودھ پیتے تھے اور ہمارے فلسطینی بچے پانی کے گھونٹ کے لیے ترس رہے تھے؟ آپ پھر بھی کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں ان پیروں اور سجادہ نشینوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت کہاں چھپے ہیں؟ آپ کا کوئی بیان نہیں آیا، آپ نے کوئی مذمت نہیں کی، آپ تو ہر وقت راگ الاپتے رہتے تھے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہمیں اس بات کی بھی خبر ہے کہ آپ کا یہ جو رٹا ہے، جو آپ کا نعرہ ہے، یہ کیوں لگتا تھا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ کروڑوں روپے کی جو آپ گرانٹ لیتے تھے یہودیوں سے، محض اس لیے لیتے تھے نا کہ یہ نعرہ لگا سکے، اپنی سٹیجوں سے، اپنی سجادگی کی مسند پہ بیٹھ کر یہ کہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہم ایسی دولت کو جو مسلمان مظلوموں کے کام نہ آ سکے۔ آپ کو اس بات کی خبر نہیں کہ جن کے نام کے چندے کھا رہے ہو، اس نبی نے تقریباً 16-17 ماہ اس قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو اس کی حفاظت کس کا ذمہ ہے؟ کوئی فرشتے اتریں گے، ابابیل آئیں گے، جن آئیں گے، وہ آ کے حفاظت کریں گے؟ آپ کا صرف یہی کام ہے کہ چندے بٹورو اور پھر کھاتے رہو، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارو، پراٹو لے کے گھومتے رہو، مرید کرتے رہو، برطانیہ کے، یورپ کے دورے کرتے رہو اور مزے کرتے رہو۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، اس مقصد کے لیے پیر بنے ہو تم۔ افسوس صد افسوس ایسے مسلمانوں پر، ایسے مسلمان حکمرانوں پر، ایسے پیروں پر، ایسے سجادہ نشینوں پر کہ جو ایک لفظ بھی نہ بول سکے۔ کبھی زلزلہ آ جائے تو پھر آپ تو اپنی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہو تاکہ دنیا دیکھے، چندے دے کہ ہم نے وہاں جا کے ان کی ہیلپ کی ہے۔ اب کہاں گھسے ہو، کہاں چھپے ہو؟ اب کیوں نہیں چاہتے وہاں پہ جا کر اور ان فلسطینیوں کی آپ ہیلپ کرو، مدد کرو، بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو آزاد کروا دو؟ کہاں ہیں وہ سعودی، قطری اور دبئی کے شہزادے جو ایک فٹ بالر کے اوپر اربوں ڈالر، اربوں ریال خرچ کرتے ہیں کہ آئیں اور ہمارے کلب سے کھیلیں؟ ایک میچ کے لیے اربوں ڈالر، اربوں ریال خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ تو میں ان شہزادوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مسلمان ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو وہ پیسہ آپ یہودیوں کے اوپر خرچ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کریں نا خرچ، بیت المقدس کے اوپر خرچ کریں، فلسطینیوں کے اوپر خرچ کریں، کشمیریوں کے اوپر خرچ کریں، کیوں نہیں کرتے مسلمانوں کے اوپر؟ حالانکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی رنگ سے، کسی نسل سے، کوئی بھی مسلمان ہو، کالا ہو، گورا ہو، وہ آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، مگر افسوس ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ نہ ہمارے مسلمان حکمران بیت المقدس کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور نہ ہمارے موجودہ دور کے پیران عظام، سجادگان، نہ یہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، صرف بیان بازی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عمل سے کام چلے گا، تاکہ یہودیت کو پتہ چلے، کفر کو پتہ چلے، عیسائیت کو پتہ چلے کہ مسلمان یکجا ہیں اور متحد ہو کر یہ بیت المقدس کو آزاد کروانا جانتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔